کوئی سوال بھیجے نا کہ ان لوگوں کی بات مان کے عورتوں میں اچھے کو سوالات آئے ان سوالات کے جواب شیخ تسلیم دے دیجیے بس. اور یہ تاثرات کے لیے کاغذ دیا جا رہا ہے اپنے تاثرات تک نہ جمع کر دیں. ایک سوال ہے کہ سجدہ سہو کی تفصیل بیان کیجیے. وتر کی نماز، یہ پہلا سوال ہے. سجدہ سہو کہتے ہیں اس سجدے کو یا ان دو سجدوں کو جو نمازی سے نماز میں بھول ہو جائے تب وہ ادا کرتا ہے. اور بھول تین قسم کی ہوتی ہے. ایک یہ کہ نماز میں کمی ہو جائے، یا نماز میں زیادتی ہو جائے، یا نماز میں شک ہو جائے. ان تین حالتوں میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے. جیسے آدمی نماز کے اندر ایک رکعت زیادہ پڑھ جائے اور پھر یاد آئے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی جبکہ 2 پڑھنا چاہیے تھا، تو ایسے وقت میں آدمی کو سجدہ سہو کرنا چاہیے. یا یہ کہ آدمی نے 3 رکعتوں پر ہی سلام پھیر دیا اور یاد آیا کہ 4 پڑھنی تھی تو کم کر دیا، سجدہ سہو ہے. یا یہ کہ یاد ہی نہیں آ رہا کہ میں نے 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، تو ایسے وقت میں بھی سجدہ سہو ہے. اگر اس نے یعنی زیادہ پڑھی ہیں تو بس آخری جو اتحیات جب ہوتا ہے تو نماز ہی میں اگر یاد آ جائیں تو اتحیات سے پہلے یا اتحیات سے بعد، یعنی اتحیات کے بعد سلام سے پہلے یا سلام کے بعد 2 سجدے کرنا، اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں. بعض روایات سے بعض علماء نے استنباط کیا ہے کہ اگر نماز میں زیادتی ہو جائے تو سلام سے پہلے اور کمی ہو جائے تو سلام کے بعد سجدہ سہو کیا جائے. بعض علماء نے اس میں وسعت رکھی ہے کہ دونوں چیزیں صحیح ہیں. لیکن جیسے شک ہو جائے نماز میں تو صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم میں سے جب کوئی آدمی نماز میں اس سے بھول ہو جائے تو فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَن يُسَلِّمْ، تو وہ آدمی سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے. تو اس میں تعیین ہے کہ سلام سے پہلے شک کی صورت میں سجدے کرنا ہے. تو یہ سجدے، اس کی تفصیل شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب ہے سجدہ سہو، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس میں یہاں آپ ساری تفاصیل ممکن نہیں ہے. وتر کی نماز میں 1 رکعت مجبوری میں پڑھنا چاہیے یا اسے ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، وتر کی نماز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول 3 رکعت پڑھنے کا ہے. جیسا کہ عائشہ کی روایت ہے جو تراویح کے سلسلے میں ان کی ہے، قیام اللیل کے سلسلے میں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وتر 1 بھی ہے، 3 بھی ہے، 5 بھی ہے، 7 بھی ہے اور 9 بھی ہے. تو یہ ساری صورتیں وتر کی نہ صرف جائز ہیں بلکہ مسنون ہیں. اگر کوئی آدمی ہمیشہ 1 وتر پڑھتا ہے تب بھی وہ خلاف سنت نہیں بلکہ سنت کے مطابق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 کو بھی وتر شمار کیا ہے، بلکہ صریح روایت ہے الوتر رکعت من آخر اللیل، کہ وتر رات کی آخری رکعت کا نام ہے، 1 رکعت. یا جیسے آپ نے فرمایا ان اللہ وتر یحب الوتر فاوتروا یا اہل القرآن، کہ اللہ تعالیٰ وتر ہیں اور وتر کو پسند کرتا ہے، تو اے قرآن والو یعنی اے حفاظ، اے قاری لوگو، تم وتر ادا کرو، چھوڑو مت. تو وتر، اللہ وتر ہے اور وتر کو اللہ کتنے ہیں؟ ہاں تو بچے کو معلوم ہے 1 ہے. تو آپ نے کہا اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے، تو وتر 1 بھی ہوتی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 ہی وتر پڑھا کرتے تھے. تو کوئی حرج نہیں اگر آدمی ہمیشہ وتر 1 پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں. افضل یہ ہے کہ وتر سے پہلے 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو اچھا ہے. صف میں پورا پیر ملانا چاہیے یا صرف آخری انگلی ملانا چاہیے؟ آخری انگلی ملانے کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ قدم سے قدم ملانا چاہیے. سوال ہے کہ برائے مہربانی صلاۃ و تسبیح کے تعلق سے رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ہے، سوال نہیں. صلاۃ و تسبیح کے بارے میں اختلاف ہے. بعض علماء نے روایت کو ضعیف کہا ہے، بعض نے اس کی تحسین کی، جیسے شیخ البانی وغیرہ نے حسن کہا ہے اس کو. اور عام طور سے سلف کا اہتمام رہا، اس لیے بعض علماء نے اس میں رخصت رکھی کہ کوئی پڑھے تو کوئی یعنی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں.
اور اس کی فضیلت وغیرہ بھی آئی ہے، تو اس میں پڑھا جا سکتا ہے اس کو. تو اس کی تفصیل کا تو وقت نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہے 75 مرتبہ ہر رکعت میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو ہے یہ اذکار اس میں آئے ہیں. جی سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے، اس کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ اس کی تفصیل مل جائے گی. 300 مرتبہ پورے اذکار اس میں ہوتے ہیں 4 رکعتوں میں، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. زندگی میں ایک بار بھی پڑھ لے تو اچھا ہے، واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. سوال ہے کہ جہری اور سری نماز کے بارے میں دوبارہ تفصیل بتائیں. آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری گزارش پر نظر فرمائیں. اللہ گزار سری جہری اور سری نماز قرأت کے بارے میں، جہری اور سری نماز کے بارے میں دوبارہ تفصیل بتائیں. دیکھیے جہری اور سری نماز دونوں میں امام اور مقتدی منفرد سب کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم ہے، فجر میں بھی اور مغرب میں بھی اور عشاء میں بھی. اور اسی طرح سے سری نمازیں ظہر بھی اور عصر بھی. اس میں قرأت کیا کرنا ہے؟ جہری نماز میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے ہر رکعت میں سب کو. امام جو ہے سورت بھی پڑھے گا پہلی 2 رکعتوں میں، اور دوسری 2 میں سر سے سورہ فاتحہ پڑھے گا. سری نمازوں میں جیسے ظہر اور عصر ہے، اس میں مقتدی اور امام بھی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا، اور اس کے بعد دوسری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا. تو یہ جہری اور سری کا قاعدہ ہے. سوال ہے کہ کیا آئینے کے سامنے نماز پڑھنا ممنوع ہے؟ منع تو نہیں ہے، لیکن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نقش نگار بنے ہوئے ہیں تو آپ نے کہا کہ اس کو ہٹا دو، اس سے کہ میرے نماز میں ڈسٹرب اس سے ہو رہا ہے. تو اگر آپ آئینے میں کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ اپنی نماز کو سنوارنے کی بجائے اپنے لباس کو سنواریں گے، اپنی داڑھی اپنے چہرے کو سنواریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ آئینے کے سامنے نماز نہ پڑھیں. لیکن اگر مجبوری آ جائے کسی آدمی کے بڑا شور ہے اور نماز پڑھ رہا ہے بیچارہ، اب جدھر دیکھو ادھر آئینے ہیں، تو اس سے کوئی گناہ نہیں، نماز نہیں ہوگی ایسا نہیں. لیکن اگر اس کو اختیار ہے تو ایسی ہر چیز سے وہ بچے جس سے نماز میں خلل ہوتا ہے. تحیۃ الوضو کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیۃ الوضو کی بنیاد پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے بلال، کیا بات ہے کہ رات میں جب میں جنت میں گیا تو میں نے تمہاری جوتیوں کی گھسٹنے کی آواز سنی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کا سبب ہے. فجر کی سنت چھوٹ جانے پر کیا حکم ہے؟ فجر کی سنت واجب نہیں ہے، سنت ہے، اور اس کو چھوڑنا برا ہے اور اس کا اہتمام کرنا سنت ہے. اگر آدمی فجر کی نماز کسی وجہ سے یعنی سنت چھوٹ جائے، آیا جماعت کھڑی تھی، جماعت میں شریک ہو، جماعت کے بعد 2 رکعت پڑھ لے. اور افضل یہ ہے کہ انتظار کریں، ذکر کرتا رہیں اور سورج نکلنے کے بعد اس کو پڑھیں. لیکن کسی کو آفس جانا ہوتا ہے، کسی کو جاب پہ جانا ہوتا ہے، وہ فوراً بھی پڑھ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں صحیح. کیا عورتوں کو موزے میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، عورتیں موزے پہن کر نماز پڑھیں، بلکہ بہتر کہا جا سکتا ہے کہ اس کے پاؤں چھپ جائیں، یہ زیادہ اچھا ہے. عورتوں کے پاؤں نماز میں چھپیں یہ اچھا ہے. بعض علماء نے اس کو واجب کہا ہے، لیکن وجوب کی کوئی واضح اتنی قوی دلیل نہیں ہے. بہتر ہے کہ پاؤں چھپائے.